بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسب و نسب، پیدائش، شادی، نبوت، 99 بھیڑوں کا واقعہ اور وفات۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور آپ کو زبور جیسی مقدس کتاب عطا کی گئی۔ حسب و نسب اور پیدائش۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینا زب بن ارم بن حسرون بن فارز بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1085 قبل مسیح میں فلسطین میں ہوئی۔ نبوت اور بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک چرواہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم بادشاہ اور نبی بنایا۔ ان کی شہرت اس وقت ہوئی جب انہوں نے ایک ظالم بادشاہ جالوت کو جنگ میں محض ایک پتھر کی مدد سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور مقام حاصل ہوا اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی۔ 99 بھیڑوں کا واقعہ، ایک آزمائش۔ ایک دن جناب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک 2 آدمی بغیر اجازت کے ان کے محراب میں داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہوئے، مگر وہ کہنے لگے: ڈریے مت، ہم 2 جھگڑے کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں۔ ایک آدمی نے کہا: یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، مگر یہ کہتا ہے کہ اپنی بھیڑ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں بھی مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فرمایا: اس نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہاری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ اور آزمائش۔ اس فیصلے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ معاملہ در حقیقت ایک آزمائش تھی۔ یہ جھگڑا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت اور نصیحت تھی، تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام مزید گہرائی میں جا کر فیصلے کریں اور عاجزی اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نمبر 1، فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معاملے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اصلاح کے لیے بھی آزمائشیں بھیجتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی بھول ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نعم العبد، بہترین بندہ کہا گیا، کیونکہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے اور توبہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ آپ علیہ السلام کی ایک مشہور بیوی بس سبا یعنی بت شیبہ تھیں، جن کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بعد میں نبی اور بادشاہ بنے۔ بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر 1، لوہا نرم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا
ہوتا تھا جس سے آپ زرہیں اور ہتھیار بناتے تھے۔ نمبر 2، خوبصورت آواز۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی خوبصورت آواز دی تھی، اور جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، زبور کا نزول۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی جو بنی اسرائیل کی مقدس کتاب تھی۔ وفات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات تقریباً 985 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام بیت المقدس میں مدفون ہیں۔ نتیجہ: حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایمان، شجاعت، عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم بادشاہی، معجزات اور حکمت عطا کی۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا خاص بندہ اور برگزیدہ نبی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل قصص المشاہیر کو سبسکرائب کریں، اور مزید دلچسپ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔